صلی اللہ رسول کریم اما بعد۔ تزکیہ جو ہے نا، تزکیہ تین چیزوں کا نام ہے: دل کی پاکی، نفس کی پاکی اور جسم کی پاکی۔ تین پاکیاں جب جمع ہوتی ہیں تو آدمی کا تزکیہ ہو جاتا ہے، اور جب تزکیہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ انوار و برکات جو اللہ کی طرف سے انسان کے لیے مخصوص ہے اس کو ملتے ہیں، اور اللہ اپنی ولایت اور دوستی اس کو دیتے ہیں۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرائض تھے ان میں وہ یزکی ہی، ہمارا پیغمبر تزکیہ کرتا ہے، اور اس سے پہلے وہ یتلو علیم آیات کی آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ ذکر اذکار اور جو تلاوت ہے اس سے تزکیہ آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ تزکیے سے پہلے تلاوت کا ذکر ہے، اس کے بعد وہ یزکی ہی میں، پھر تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت اس کے بعد ہے۔ تو مانو کہ یہ جو ذکر کیا جاتا ہے، انسان ذکر کرتا ہے اور تلاوت کرتا ہے، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ زبان سے جو بھی آپ عبادت کرتے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ تزکیہ آسان ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسے کام کرتے ہیں جس طرح آپ کپڑا دھونے کے لیے اس پر پہلے سرف میں ڈبو دیتے ہیں تو میل نرم ہو جاتا ہے، اب جب پانی مارتے ہیں فوراً صفائی ہو جاتی ہے۔ تو جب انسان ذکر اذکار کی پابندی کرتا ہے، تلاوت کی پابندی کرتا ہے، تب کسی مجلس میں مزکی کے پاس جا کر بیٹھتا ہے تو اس کی دل کا، اس کے نفس کا، اس کی جسم کا آسانی سے تزکیہ ہو جاتا ہے۔ یہ ذکر اذکار کتنی اہمیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ذکر اذکار کی پابندی نہیں کرتے، صحبتوں سے فائدہ نہیں ہوتا ان کو، کیونکہ ذکر اس لیے ویسے لکھا بھی ہے آداب میں سے کہ آدمی جب کسی بزرگ کے پاس جائے، شیخ کے پاس جائے، مکہ شریف جائے، مدینہ شریف جائے تو خوب کثرت سے استغفار، تلاوت و زبان کی اذکار کثرت سے کرے تاکہ دل کا برتن مانجا جائے، اور جب وہاں جائے گا تو بھر کے لائے گا۔ اس لیے میرے مرشد فرماتے تھے کہ اپنے شیخ کو صرف برتن مانجنے کے لیے نہ رکھو کہ جی شیخ کیا گئے تو ماشاءاللہ جی دل پر جو جتنا بھی وہ کالس تھی وہ اتر گئی، اس کے لیے نہ رکھو، کیونکہ برتن بھروانے کے لیے رکھو۔ مانج تو خود لو، تم خود مانج لو، مانج کے لاؤ اور کہا جی اب اس میں ڈال دیجئے، اب اس میں آپ جناب وہ نسبت منتقل کر دیں، مکہ شریف میں جائیں تو وہاں کے انوارات منتقل ہو جائیں، مدینہ شریف تو وہاں کے انوارات منتقل ہو جائیں۔ ہم لوگ اس کام تو فرمائے اس کام کے لیے نہ رکھو، یہ کام تو آپ خود کر سکتے ہیں۔ اس لیے تلاوت آیات جو ہے وہ تو آدمی خود کر لیتا ہے، لیکن تزکیہ خود نہیں ہوتا، وہ یزکی ہی۔ ایک مزکی چاہیے، ایک مزکہ چاہیے، ایک کرنے والا چاہیے، ایک کروانے والا چاہیے۔ فعل متعدی ہے، فعل متعدی وہ ہوتا ہے جس میں فاعل مفعول دو بندے چاہیے، لہذا تزکیہ میں دو بندے چاہیے۔ لے یعلم الکتاب اس میں دو بندے چاہیے، ایک معلم چاہیے اور ایک طالب علم چاہیے۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے؟ تو استاد کے بغیر جی کچھ نہیں، تو پیر کے بغیر بھی کچھ نہیں، مزکی کے بغیر بھی کچھ نہیں، یاد رکھو۔ اس لیے مولانا رومی جیسا اتنا عظیم الشان انسان کتنا بڑا عالم تھا، شاہ خوارزم کے نواسے تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں من نجویم زی سپس راہ حسیس، میں آسمان پر جانے کا راستہ تلاش نہیں کروں گا کہ میں ایسے اعمال کو آسمان پر پہنچ جاؤں، نہیں، اس لیے کہ آسمان پر تو شیطان بھی پہنچ گیا تو کیا ہوا اس کے ساتھ، وہاں سے نیچے مارا اللہ نے اٹھا کر، کیونکہ اخلاص نہیں تھا، تعلق میں اللہ نہیں تھا، دو نمبری اس میں آ گئی، اس کو پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ خود کہتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کو پوچھا
کسی پیغمبر نے کہ یار تو اتنا مقرب بارگاہ تھا تو اتنی بڑی غلطی کیسے کر لی تو نے؟ تو انہوں نے پھر آیت پڑھی بدالہم اللہ معلم یکونوا یحتسبون، کہ ایسی چیز ظاہر ہوئی جس کا گمان بھی نہیں تھا، کہ میرے تو گمان میں بھی نہیں تو میرے ساتھ یہ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے ساتھ کسی کی رشتہ داری نہیں۔ آدمی بہت سی چیز مجبور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تو سمجھ ہے، ایک دم نہیں فخر پہننا کرے نکل یہاں سے مردود ہے۔ تو مولانا رومی فرماتے میں ایسے رستہ تلاش نہیں کروں گا اوپر جانے کا، من نہ جویم زی سپسرا ہے اسیر، پیر جویم پیر جویم پیر 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 تلاش کروں گا تاکہ میرے باطن کا تزکیہ کرے۔ یاد رکھو تزکیے کے بعد جو اعمال ہوتے ہیں وہ مقبولہ ہوتے ہیں، تزکیے کے ساتھ جو ایک قدم آپ اٹھائیں گے اس سے واپسی نہیں، آگے جائیں گے پیچھے نہیں آئیں گے آپ، یاد رکھو اعمال مقبولہ ہوں گے کیونکہ باطن پاک ہے، نفس پاک ہے، روح پاک ہے، دل پاک ہے، جسم پاک ہے۔ لہٰذا آپ کی 2 رکعت تو قبول ہے، ایک کی 100 رکعت نامقبول ہے، آپ کی 2 رکعت قبول ہے۔ ایک نے جان دے دی وہ نامقبول ہے، اور آپ نے صرف جذبہ پیدا کر لیا تو آپ کو شہیدوں میں کھڑا کر دیا۔ مرنے کا جذبہ تھا کہ مروں گا، لیکن نہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرنا نہیں مرے، شہید نہیں تو اس کا کیا مطلب؟ وہ شہیدوں سے مقام کم ہوگا، غالباً ان کا جذبہ چلے گا، نیت جو ہے اس پر چلا جائے گا۔ کتنے لوگ نیت سے نوازے جائیں گے؟ تو اس لیے تزکیہ جو ہے یہ بڑی اہمیت ہے۔ انسان کا دل پاک ہونا چاہیے غیر اللہ سے، عقائد باطلہ سے، نفس پاک ہو بدماشیوں سے، جو بدماشیاں کراتا ہے نفس سے مطمئنہ ہو، اور جسم پاک ہو، انسان کا جسم بھی ایسی چیزوں سے پاک ہو، ظاہری گندگی سے بھی پاک ہو، اور ایسے اعمال سے بھی پاک ہو جو خدا کو ناراض کر۔ جسم کرتا ہے نا، بد نظری تو آنکھ کرے گی نا، جسم کر رہا ہے، ہاتھ سے چوری کر رہا ہے، زبان سے غلط بات کہہ رہا ہے۔ جسم کی پاکی اعمال رذیلہ سے، اخلاق رذیلہ سے، اور دل کی پاکی عقائد باطلہ سے، اور نفس کی پاکی امارہ، نفس امارہ سے پاک ہو کر لوامہ اور مطمئنہ بنے۔ اس لیے یہ ذکر اذکار کی جو پابندی ہے تزکیہ آسان کر دیتی ہے، آسانی سے پھر صاف ہو جاتا ہے کام۔ جہاں بھی جا کر احتیاط کے ساتھ کسی بزرگ کے پاس بیٹھتا ہے فوری اس کا نفع ہو جاتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر سے پہلے نیت یہ کرے، اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ ایک چھوٹی روشنی کی بلاتی رکھ دیا کرو نا، چھوٹی روشنی اس طرف جلا دو، اس طرف بس ٹھیک۔ لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔
یار رہے یار اب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تادم آخر رد زبان میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ یاد میں تیری سب کو بلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، پانا دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دو، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنے گرا دو، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس تادم آخر رد زبان ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک تصویر میں رضی اللہ کے فرمایا پہلے اللہ پر جل جلالہ، اللہ جل جلالہ و تعالی شانہ، اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلال و تعالی شان آہرا جز آسمان حمد نابود راز را غیر خدا محرم نبود اللہ اللہ چشیری نسل نام شیر و شکر می شود جانم تمام ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی عشق میں ذلت میں عزت ہو گئی لی فقیری بادشاہت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی مٹا دے اپنی ہستی کو جون دے ساری مستی کو بستی بستی کہتا جا اللہ 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 جل جلال و تعالی شان 10 بار یہ استغفار پڑھ لیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین 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 10 بار یہ درود شریف پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی 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 اللهم لك الحمد كما انت وصلي على محمد كما انت وفل بنا كما انت وفلنا انت التقوى والمغفرة ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة اللهم عافنا واعف عنا اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم واقعة كواقعة الوليد اللهم واقعة كواقعة الوليد اللهم انا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب من يبلغنا الى حبك اللهم اجعل حبك حب الينا من انفسنا واهلنا من الماء البارد کوئی تجھ سے کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی رو خبردار تیرا یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما یا اللہ ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما ہمارے ابدان کا تزکیہ فرما یا اللہ بہترین مزکی ہے انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا اللہم آت نفوسنا تقواہا
وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ یا اللہ آپ کو آپ کے فضل کا واسطہ، یا اللہ آپ کو آپ کے رحم کا واسطہ، یا اللہ آپ کو آپ کی مشیت کا واسطہ ہمارے ظاہر باطن کو پاک فرما، اپنی ولایت اور دوستی کے لائق فرما، اپنے قرب خاص کے لائق فرما، ہماری خطاؤں کو گناہوں کو معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ آپ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، یا اللہ آپ ہر طرح کی ہم پر قدرت رکھتے ہیں، یا اللہ ہمیں تو معاف فرما، ہمیں تو معاف فرما۔ اے عظیم رب، یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرہ، یا حلیم اپنے شان حلم کا مظاہرہ فرما، یا کریم اپنے کرم کا مظاہرہ فرما، یا واسع المغفرہ اپنی وسیع مغفرت کا مظاہرہ فرما۔ ہمیں 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما، ہماری دوریوں کو حضوریوں سے تبدیل فرما، اپنا قرب خاص ہمیں نصیب فرما۔ جو درد دل کی دولت ہمارے بڑوں کو عطا فرمائی تھی، ہمیں بھی اس میں سے حصہ عطا فرما، ہمیں بھی، ہمارے گھر والوں کو، بال بچوں کو، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اور یہ صدیقین میں سے فرما، اور یہ صدیقین میں سے فرما، ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما۔ یا اللہ، یا اللہ ہمارے حاضرین حاضرات غائبین غائبات سب کو تو اللہ والا فرما، سب کو اللہ والا فرما۔ خالص خانقاہ کے فیض کو پورے عالم میں عام اور تام فرما، ان کی جہاں جہاں شاخیں ہیں ان کو بھی خوب اور خوب ترقی نصیب فرما، اور خوب یا اللہ ایمان والوں کا رجوع فرما۔ یا اللہ جن ساتھیوں کے ذمہ کام ہے، یا اللہ ان کو مستعدی اخلاص سے، محنت سے کام کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو، اس کی تمام شاخوں کو ترقی عطا فرما، مرجع خواص اور عوام فرما، ہر طرح کی آفت نصیب فرما۔ یا اللہ جو چیزیں، جو نعمتیں آپ نے دی ہیں ان میں عافیت پیدا فرما۔ اللہم بارک لنا فیما اعطیتنا، اللہم بارک لنا فیما اعطیتنا۔ یا اللہ عافیت دارین نصیب فرما، اللہ عافیت دارین نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کے چپے چپے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ ہمارے والدین اساتذہ مشائخ عزیز و اقارب، یا اللہ سب کے بے حساب مغفرت فرما، بے حساب مغفرت فرما۔ ہمارے بھائی ندیم صاحب کی والدہ کی بے حساب مغفرت فرما، ہمارے مرید خرم کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا اللہ تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی دور فرما۔ یا اللہ اس سال جو حج پر گئے ہیں، جا رہے ہیں، ان کو حج مبرور نصیب فرما، حج مبرور نصیب فرما۔ اللہم اجعل حجنا مبرورا وسعینا مشکورا وذنبنا مغفورا۔ یا اللہ جو نہیں جا سکے، نہیں جا رہے، یا اللہ ان کو اپنے مقام پر نیکیوں کی توفیق عطا فرما، نیکیوں کی توفیق عطا فرما، خیر و برکات نصیب فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کی خوب حفاظت فرما، فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، مدد فرما، مدد فرما، نصرت فرما، یہود و نصارہ کو ناکام فرما، ناکام فرما، تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ آپ سے تو کرم کا معاملہ فرما، ہر دوست کی ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما، جن نے دعاؤں کے لیے کہا یا نہیں کہہ سکے ہم سے توقع رکھتے ان سب کی حاجات کو پورا فرما۔ اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمہ، اللہم انا نسأل من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم المستعان ولي البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ اللهم إنا نسألك بأنك الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين۔